کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ پتہ ہے کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اللہ نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اللہ کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو اللہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ تو کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو، اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، اس انسان سے خود کو دور کر کے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارا دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کی 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا،
کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اللہ کو یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت ہی زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ سب دیکھتے ہیں اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ بنے۔ کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے، وہ بھی بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدے کرنے پر مجبور کرے۔ جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ وہ الوہاب، الرحمن اور الرحیم ہے، اور ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے۔ وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں، اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ کے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے۔ پھر راتوں سے خوف نہیں آتا اور دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے۔
اللہ تو اپنے بندے کو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، اسے تو بس بندے کی نیک نیت چاہیے، اور نہ ہی وہ وعدے کر کے مکرتا ہے۔ اللہ وعدوں کا بڑا پکا ہے، وہ تو رازداروں کا رازدار ہے۔ اللہ ہر راز اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، وہ تو سچا پاک ہے۔ وہ تو خالص محبت کرنے والا، میرا، تمہارا اور ہمارا، ہم سب کا رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا اللہ ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون کا مرکز کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں، پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ مضمون اسی لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنا بنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے، خوشی بھی اور غم بھی اس سے بانٹے، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔
اللہ تمہیں فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے تمہیں اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیے جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا، تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں بلکہ نعمت ہے۔ آزمائش کی حالت میں اللہ پہ کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں، جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس آپ کا رب بجھا دے گا۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں، وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔
تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں، اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، اللہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اللہ سے امید رکھنا اور اسی پہ یقین رکھنا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اللہ کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ بے بس ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے، یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی نامعلوم ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ پر توکل رکھیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور اللہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے،
وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کو ابھی حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، ابھی آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیں ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پر غلبہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، ہمارا اللہ، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو پلٹ سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیروں کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے، پر وہ ایسا انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا جو اس پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا کبھی۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ تو سب ٹھیک کر دے گا، سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیت روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے۔
پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ دل میں چاہت پیدا فرمانے والے رب العالمین نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ آزمائش میں مبتلا کرنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر بھی تو رکھی ہوگی۔ وہ الحکیم ہے، اس نے اس مشکل میں بھی آپ کی ہی بہتری چھپا رکھی ہے۔ یقین رکھیں ان درد بھرے لمحات کے بعد کن کے معجزے کی گھڑی ہوگی انشاءاللہ۔